حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ ہم نے اب تک لیسن نمبر 1 کو کمپلیٹ کر رکھا ہے اور لیسن نمبر 2 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور لیسن نمبر 2 میں ارکان اسلام کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور ارکان اسلام میں جو پہلا رکن ہے، سب سے پہلا رکن وہ کلمہ شہادہ ہے، اور اس کلمہ شہادہ پر ہم نے ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فضیلتیں رکھا ہے۔ ہم نے 2-3 فضیلتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اس کلمے کو ادا کرنے کے جو کنڈیشنز ہیں، اور یہ کلمہ جب ادا کیا جائے گا تو اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، اور کب یہ کلمہ ہمارا قابل قبول ہو سکتا ہے، وہ آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو ہے کنجی کی طرح ہے۔ یہ کلمہ ایک کنجی کی طرح ہے، اور یہ کلمہ کنجی ہے، اور یہ کنجی میں جو دندانے ہوتے ہیں، اس کنجی کے دندانوں کے بغیر کوئی بھی کنجی کام نہیں کر سکتی ہے۔ کنجی کلمہ ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے کنڈیشنز ہیں، وہ اس کے دندانے ہیں۔ اگر یہ دندانے ہیں تو پھر کنجی کھلتی ہے، اگر دندانے نہیں ہیں تو پھر کنجی نہیں کھل سکتی ہے۔ تو گویا صرف کلمہ ایک کنجی ہے، اس کے تقاضے، اس کے کنڈیشنز، یہ اس کے دندانے ہیں۔ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں تو گویا ہمارے پاس جو کنجی ہے وہ دندانے والی ہے، اور اس کنجی کے ذریعے جنت کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف کلمہ تو ہے، اس کے تقاضے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس صرف ایسی کنجی ہے جس کے کوئی دندانے نہیں ہیں، اور اس کنجی سے جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیں مان کر چلنا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن العلم، علم ہے۔ اس کی سب سے پہلی کنڈیشن علم ہے۔ کیا علم ہے بھائی؟ کیا علم ہے بھائی؟ اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، یعنی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ، اس جہاں میں کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کو جان کر پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھیں گے ہم لوگ اس کلمے کے اندر؟ سمجھنا یہ ہے اس جہاں کے اندر کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا، ہم زندگی گزارتے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پتھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ نہیں، جس پتھر کو لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہ معبود سمجھ رہے ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے آگے بڑھا تو اور ایک عمارت میں کچھ لوگ چیز رکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ، نو، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم نے آگے بڑھتے دیکھا کہ کچھ لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں،
کچھ لوگ قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، نو 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 نو، یہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کیا جا رہا ہے، یہ جو کر رہے ہیں غلط کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک عبادت کے اندر ایک جو ہے لکڑی کھڑا کیے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں 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 نہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ تو دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لوگ جو ہے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کسی کوئی چاند کو معبود سمجھتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں نہیں یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے ستاروں کو بنایا، لا الہ، نہیں یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پہاڑوں کو بنایا، لا الہ، نو نو نو، یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو بنایا، لوگوں نے پانی کو بنایا، لوگوں کو کسی جانور کو بنایا، کسی کو سانپ بنایا، الغرض جتنے بھی ہزاروں طریقے سے لوگوں نے کسی کو معبود بنایا ہے، تو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ علم دیتا ہے کہ یہ سب معبود نہیں ہو سکتے، جن کو معبود نہیں قرار دیا جا سکتا، ان کو ہم اللہ نہیں سمجھ سکتے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ لا الہ، اچھا یہ علم، یہ معبود نہیں، یہ معبود نہیں، یہ معبود نہیں، یہ معبود نہیں، یہ پھر ہے کون معبود؟ جس کو ہم معبود مانیں گے وہ معبود ہمارا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، اس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نا، تو بھئی یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ بس یہ کلمہ ایسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم روڈ پر جا رہے ہیں، ہماری گاڑی روڈ پر جا رہی ہے، یہاں پر ہم نے ایک سائن بورڈ دیکھا، یہاں پر ہم نے سائن بورڈ دیکھا، یہاں پر ہم نے سائن بورڈ دیکھا، یہ سائن بورڈ پڑھتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ یہ دکان کا سائن بورڈ ہے، ہم نے پہ پڑھا چلے گئے، یہ اسکول کا سائن بورڈ ہے، ہم پڑھتے رہے چلے گئے، اور یہ جو ہوٹل کا سائن بورڈ ہے پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ تو سائن بورڈ کو پڑھتے ہوئے آدمی جیسے گزرتا نا، ویسے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے نہیں گزرنا ہے۔ کتنی چیزیں ہم روڈ پہ پڑھتے پڑھتے پھر نکل جاتے ہیں، ویسے بس ایسے ہی غیر شعوری طور پر اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا، تو یہ کلمہ ہمیں ہماری وہ کنجی نہیں بن سکتا، یہ کلمہ دندانے والی کنجی نہیں بن سکتا۔ تو فعلم، علم کے ساتھ بھائی، یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں نا غلط ہے۔ یہ پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی میرا معبود ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ علم ہمارے پاس آنا، تو وہ العلم کی کنڈیشن ہماری پوری ہو رہی ہے۔ اچھا، جب علم ہمیں ہو جاتا ہے، ہم نے اس کا انکار کیا، اس کا انکار کیا، اس کا سب کا ہم نے انکار کر دیا، اور اس کو ہم نے مان لیا، اوکے، اس کو ہم نے مانا، لیکن مان رہے ہیں تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، پتہ نہیں کیسا ہے، کہ شک، یقین اس کے اندر آ جانا، یعنی دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ یقین ہمارے پاس آ جانا۔ نہیں، جو میں نے اللہ کو مانا ہے نا، بس یہی صحیح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین پیدا ہو جانا، یقین اس حد تک پیدا ہو جانا کہ اگر کوئی آدمی اس کلمے کو مان لیتا ہے، مان لینے کے بعد کوئی آ کر سمیہ رضی اللہ تعالی جیسے خاتون سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا؟ ہاں میں نے پڑھا۔ تم نے یہ سب 360 جو ہمارے 360 معبودان تھے چھوڑ دیا تم نے؟ ہاں میں نے چھوڑ دیا۔ لات کو تم نے چھوڑا؟ یس۔ عزا کو تم نے چھوڑا؟ یس۔ منات کو تم نے چھوڑا؟ یس۔ حبل کو تم نے چھوڑا؟ یس۔ یہ 360 سب کو چھوڑا؟ یس، میں نے سب کو چھوڑا ہے۔ اچھا، کس کو مان رہے ہو؟ اللہ کو مان رہے ہو؟ نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہوگا۔ نہیں چھوڑ سکتی اس کو میں۔ اگر تم نہیں چھوڑو گی تو تمہیں ایک جو ہے میدان میں لٹا کر اس پیر کو ایک اونٹ، اس پیر کو ایک اونٹ باندھ کر تمہیں چیر دیا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، یقین، اوکے۔
आपको जो करना है वो कर लो। अच्छा, सिर्फ जबानी नहीं, धमकी नहीं, डराना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में लिटा के इस पैर में बांध के खींच देता है, तब भी दो टुकड़े होना पसंद करते हैं, लेकिन इसको छोड़ना पसंद नहीं करते। यकीन है ये, इस तरह यकीन इसको पैदा होना, ऐसा यकीन पैदा हुआ ना, तो उस बिलाल को अगर वो क्या है दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया है, तब भी अहद अहद कहते रहेंगे। अगर यकीन आ जाए तो उसको जो है सहरा में लिटाकर, गर्म रेत पर लिटाकर, सीने पर चट्टान रखा जाए तो भी वो कहेंगे अहद अहद कहते रहेंगे। अगर उनको जो है गले में रस्सी डालकर लटका दिया जाए तब भी अहद अहद कहते रहेंगे। अगर उनको टुकड़े टुकड़े किया जाए तो भी वो अहद अहद कहते रहेंगे। तो ये यकीन हमारे पास आ जाना। अगर ये यकीन नहीं है ना, तो बंदा छोटी 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 चीजों पर फिसल जाता है, अपने ईमान को बेच देता है और वो इस्लाम को छोड़ देता है। तो ये जो कंडीशंस है ना, शुरूतु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे 7 कंडीशंस हैं। आज हमने 2 कंडीशन के बारे में पढ़ा। अल इल्मु, इल्म जानना कि जितने भी माबूदान लोगों ने बना रखा है ये सब गलत हैं, इसका यकीन हो, इसके बारे में इल्म होना, और यकीन इस हद तक होना कि अगर इसको लेने के बाद जान पे खतरा है तब भी डटे हुए रहना, उसके माल पे खतरा है तब भी डटे हुए रहना, उसके ओहदे पे खतरा है तब भी डटे हुए रहना, उसकी प्रॉपर्टी पे खतरा है तब भी डटे हुए रहना, उसके बच्चों पे खतरा है तब भी डटे हुए रहना, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए तब भी डटे हुए रहना। तो ये डटे हुए रहना, ऐसा यकीन हमारे अंदर पैदा होना, तो फिर ये कलमा काम करने वाला है, ये कलमा हमें साथ देने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम तमाम को इस कलमे को इस तरह जानने की तौफीक अता फरमाएं और इस पर हमें यकीन करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।